بلکہ اتنے تک فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب آپ کے سینے کے اندر جو گھٹن ہوتی ہے ان کے بولوں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی کتنے بڑے رحیم اور شفیق تھے، اور بول پر آپ کا دل بھی تنگ ہو جاتا تھا، آپ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ میرا آج آپ سے مطالبہ اس حدیث کا ہے، اس ایک حدیث پر باتیں تو بہت ساری ہو گئی، لیکن میرا آپ سے مطالبہ اس حدیث پر عمل کرنے کا ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ ان فی الجنت غرفا، آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک عالیشان محل ہے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کا اندر باہر سے باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے، شیش محل ہے۔ اور جنت کے اندر شیشہ نہیں ہوگا، کانچ نہیں ہوگا، چاندی کو ایسے تراشا جائے گا کہ چاندی شیشہ بن جائے گی، اور وہ چاندی یہ چاندی نہیں ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا کا سونا، دنیا کے اندر چاندی ہے، جنت کے اندر چاندی ہوگی، دنیا کے اندر سیب ہے، جنت کے اندر سیب ہے، یہ ایک ہمیں آئیڈیا دینے کے لیے ہے۔ سیب جو دنیا کا ہمارے سامنے لایا گیا آئیڈیا دینے کے لیے کہ سیب اس طرح ہوتا ہے، اگر یہ ہوتا ہی نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا سیب کیا چیز ہوتی ہے، آم کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ صرف آئیڈیا دینے کے لیے، باقی اس پھل کو اس پھل سے کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، یہ کہاں اور وہ کہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر ایک شیش محل ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، اب صحابہ کے اندر، صحابہ تو چونکہ طالب تھے، فوراً کہنے لگے لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو 3 کام کرے اللہ اس کو یہ دے گا۔ ہاں جی، آپ میں سے کون تیار ہے یہ 3 کام کرنے کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ ہاں جی، آپ کو اگر یہ کہا جائے تو میں آپ کو یہاں ایک کنال کا پلاٹ لے کر دیتے، ہاں جی، اور چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے، 2-3 کام ہے، آپ کہیں گے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، لوگ تو اس پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے کہا 3 کام، جنت کے اندر عالی شان محل، کام تھوڑے سے مشکل ہیں، ان پر ڈٹنا پڑے گا ہمیں۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم ان کاموں پر ڈٹیں گے انشاءاللہ؟ سارے کریں گے۔ سب سے پہلی بات لمن اطاب الکلام، اور یہ سب سے مشکل کام، لمن اطاب الکلام۔ اطاب الکلام یہاں پہ فرمایا، طیب عربی کے اندر کہتا ہے خوشبو کو۔ جیسے جب کوئی خوشبو لگاتا ہے تو دوسرے والا اس کا دل و دماغ اس کی خوشبو سن کے معطر ہو جاتا ہے، اور ایک خوشبو وہ بھی ہو جاتی ہے جس سے انسان کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے اگر وہ خوشبو سونگ لے۔ اطاب الکلام کہ تمہاری زبان کا بول ایسا خوشگوار ہو اور ایسا میٹھا ہو کہ جب آپ بات کریں آگے والے کا دل و دماغ معطر ہو جائے۔ لمن اطاب الکلام، زبان کا بول میٹھا کر لو۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن نیت کرنے اللہ آسان کر دے۔ ہاں، میں بیمار ہوا مجھے پوچھنے نہیں آیا، وہ بیمار ہوا میں اس کو پوچھنے کے لیے چلا گیا، بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ کیوں؟ دوست بیمار ہے۔ بھئی تمہارا بھائی بھی تو بیمار ہے، میں بیمار تھا، وہ کوئی پوچھنے آیا تھا جو میں پوچھنے کے لیے چلا جاؤں؟ بھئی وہ تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ پوچھنے آیا نہیں، ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں تو اپنی شادی پہ بلایا تھا کہ ہم ان کو اپنی شادی پہ بلائیں؟ بڑا مشکل کام ہے، پورے خاندان سے ٹکر لینی پڑتی ہے اور بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں مرتبہ بہت بڑا ہے، اور سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے جنت کا۔
آپ نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، جب سے بالغ ہوا موت تک اس کا کبھی روزہ نہیں چکا، جب سے جوان ہوا موت تک کبھی اس کی رات کی عبادت ختم نہیں ہوئی ساری زندگی۔ فرمایا ایک آدمی یہ کام کرے، اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، سوچ سکتے ہیں ہم؟